السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد سلسلہ واری اس درس میں الاربعین النوویہ کی حدیثوں کی شرح اور تفصیل کو سماعت کر رہے ہیں۔ ابھی تک آپ احباب نے احادیث کی تفصیلی شرح و بیان کو سنا ہے۔ آگے چونکہ وقت مختصر ہے اور ابھی بہت ساری حدیثیں باقی رہ گئی ہیں، تو کچھ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں احادیث کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں 24ویں حدیث، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اللہ رب العزت سے روایت کیا ہے۔ ایسی حدیث کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے کسی حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اب وہ حدیث اور قرآن مجید دونوں الگ چیزیں ہیں، لیکن حدیث قدسی یہ بہت ساری حدیثیں، 100 سے زائد روایتیں حدیث قدسی کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی۔ تفصیلی روایت ہے کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ تھے۔ الا من ہدیتہ، تم سب کے سب گمراہ ہو الا یہ کہ میں جس کو ہدایت دے دوں، توفیق دے دوں۔ فاستہدونی اہدکم، تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، اللہ کی توفیق طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، جسے میں کھلاؤں، تو اس لیے تم مجھ سے ہی طعام و شراب کو طلب کرو، مجھ سے ہی مانگو۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بے لباس ہو، الا یہ کہ جس کو میں پہنا دوں، جس کو میں کپڑا دے دوں۔ فاستکسونی اکسکم، تو تم مجھ سے لباس کو طلب کرو، میں تمہیں دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن خطا کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں جو ہے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، تو تم مجھ سے بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ذری، اے میرے بندو تم جو ہے لم تبلغوا ذری، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فتضرونی
ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہ تم جو ہے مجھے جو ہے فتضرونی، کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تم مجھے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل من واحد منکم، کہ اے میرے بندو، تم میں سے تمہارا اول آخر اور اسی طریقے سے انس و جن سب کے سب ایک نیک دل انسان کی طرح سب کے سب متقی بن جاؤ، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو اس سے میری بادشاہت میں ادنا درجے کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور تم سب کے سب، تمہارا اول و آخر، سارے انسان، انس و جن، یہ سب کے سب فاسق و فاجر ہو جاؤ، نافرمان بن جاؤ، تو ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تو میری بادشاہت سے کوئی چیز کم ہونے والی نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم، اے میرے بندو، تمہارا اول آخر، تم سب کے سب جن و انسان مل کر کے کسی میدان میں، کھلے میدان میں سب کے سب کھڑے ہو جاؤ، فسالونی، اور تم مجھ سے مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، فاعطیت کل واحد مسألتہ، اور میں ہر ایک کی آرزو، خواہش، مانگ کو پوری کروں، ما نقص ذالک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، تو میرے پاس جو خزانے ہیں، میرے پاس جو چیزیں ہیں، اس میں صرف اتنا کم ہوگا کہ جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر کے نکالا جائے تو اس میں پانی کی جو مقدار لگی ہوگی، بس اتنی سی کمی میری بادشاہت میں، میری ملکیت میں آئے گی۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا، اے میرے بندو، میں تمہارے اعمال کو شمار کرواتا ہوں، گنواتا ہوں، میں تمہارے اعمال کو لکھواتا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، پھر میں تمہیں پورا پورا بدلہ تمہارے عمل کا دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو تم میں سے جو بھلائی کو پالے، کامیابی کو پالے، کامیاب ہو جائے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جو ناکامی کا شکار ہو، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اس نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنایا کہ وہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت و رضوان کا مستحق بن جائے۔ میرے بھائیو، یہ تفصیلی روایت ہے صحیح مسلم کی، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ان کے جو ہے کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر، اس گفتگو میں اللہ رب العزت نے خود بیان کیا کہ میرے بندے گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، اسی لیے حدیث قدسی کہتے ہیں کل ما رواہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ عز وجل، ہر وہ روایت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کریں۔ ایسے ہی جو ہے حدیث قدسی کو حدیث الالہی یا حدیث الربانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث بندوں کی حاجت، فقر، مسکنت اور اپنے رب کی طرف محتاجگی کو بیان کرنے میں بہت ہی عمدہ ترین روایت ہے، اور اس بات کو بھی بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے ظلم کو بندوں کے درمیان بھی حرام کر دیا ہے۔ اس حدیث کا بڑا عظیم پیغام ہے کہ ایک آدمی کو اپنی ذات سے کسی پر ظلم، زیادتی، اپنے اقوال، اپنے اعمال، اپنی حرکتیں، اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم و زیادتی، یہ سنگین قسم کا جرم ہے۔ یہ سنگین قسم کا جرم ہے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کی بد دعا
اور اللہ رب العزت اسے فوراً قبول کرتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو ظلم و زیادتی سے بچاؤ، اور خطا، گناہوں اور معصیتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تم سب بھوکے ہو، مطلب مشکل میں، فقر و مسکنت میں، پھلوں کو، اناج کو، غلے کو، ساری چیزوں کو اگانے والا، پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر اللہ رب العزت پھلوں کو پیدا کرنا، اناج پیدا کرنا روک لے تو اللہ تبارک و تعالی جب ان چیزوں کو روک لے گا تو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ انسانیت محتاج ہے، اور بعض دفعہ ایسے حادثات جب ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کروڑ پتی ارب پتی انسان ایک ایک لقمے کا محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی فاستغفرونی اغفر لکم، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے کتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، خالص اللہ کو پکارو، اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ ایسے ہی بعض گناہ توبہ کے بغیر اعمال صالحہ کے ذریعہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض گناہ جو کبیرہ ہیں، کفر ہیں، شرک ہیں، بدعات ہیں، وہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ کا ہونا شرط ہے۔ بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کو لکھواتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعہ سے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی ہے، ذرہ برابر بھی برائی ہے، تو وہ اللہ کے ہاں تم ضرور پاؤ گے۔ تو بہرحال اس حدیث بہت اہم ترین مستفاد پر مبنی ہے، بہت بنیادی تعلیمات جو اللہ سے بندے جو ہے اللہ رب العالمین سے بندوں کو جوڑنے کا بہت بنیادی ذریعہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس حدیث کے معانی اور مطلوب پر اپنی عملی زندگی کو ثابت کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں 25ویں حدیث۔ 25ویں حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ذہب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے نبی مالدار لوگ تو خوب اجر و ثواب لے گئے، اجر و ثواب کما رہے ہیں۔ یصلون کما نصلی، وہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اور وہ اپنے مال کے ذریعہ سے صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا ہے۔ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا تمہارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کا تم صدقہ دے سکو؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کی دلجوئی کرتے ہوئے آپ نے ان کو ایسے اعمال بتلائے کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، کسی کو بھلائی کا حکم دے دینا صدقہ ہے، کسی کو کسی غلط بات سے روک دینا، منکر سے روک دینا صدقہ ہے۔ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تم میں سے ایک آدمی کا جائز طریقے پر اپنی خواہشات کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آیاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، اللہ کے نبی ایک آدمی اپنی شہوت کو پوری کرے گا تو کیا اس کو اس پر اجر ملتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ارأیتم لو وضعہا فی حرام اکان علیہ وزر، تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر تم حرام اور بدکاری کے راستے سے تم اگر اپنی خواہشات کو پوری کرتے تو کیا یہ گناہ کا عمل ہے کہ نہیں، اس پر گناہ ملے گا کہ نہیں؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو جب آدمی جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ نیکی کا عمل ہے، اجر و ثواب کا عمل ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں
صدقہ و خیرات کی مختلف صورتیں اور اللہ کے فضل کو، اللہ کے کرم کو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا دوستو۔ اس حدیث کا مقصود کہ اللہ رب العزت نے، ایک تو اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی حرص اور تڑپ کتنی زیادہ ہے، اور دوسری چیز صحابہ کا مسارعہ، خیر میں آگے بڑھنے کا جذبہ معلوم ہوتا ہے کہ غریب صحابہ آگے بڑھنے کے لیے پریشان اللہ کے نبی سے سوال کرنے آ گئے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ بدنی اعمال جو ہیں یہ اس میں جو ہے امیر غریب فقیر سب برابر ہیں، یصلون کما نصلی۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربا کے لیے خیر کا ایک دروازہ کھول دیا، اور آپ نے کہا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ، کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسا عمل نہیں بتایا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اگر مالداروں کے لیے کچھ عمل رکھا ہے تو تم غریبوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اعمال رکھے ہیں، نیکیاں کمانے کے ذرائع رکھے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ تم نیکی نہیں کما سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھر چیزیں بتائیں، صدقہ کی مختلف شکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حلال طریقے سے آدمی کو حلال پر اکتفا کرنا اور حرام سے اجتناب کرنا بھی نیکی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تو مجھے حرام سے بچا کر کے حلال پر قانے کر دے۔ آئیے اسے ہم دیکھتے ہیں 26ویں روایت۔ یہ حدیث بھی پہلی روایت کے ہم معنی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فی الشمس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر آدمی پر اس کے جوڑوں کے مساوی ہر دن، جس دن سورج طلوع ہوتا ہے ہر دن صدقہ و خیرات کرنا لازم ہے۔ تعدل بین اثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان انصاف کروا دینا صدقہ ہے۔ تعین الرجل فی دابتہ، آدمی کا کسی کو اپنی سواری پر بیٹھا لینا، مدد کر لینا۔ فتحمل لہ علیہا، اس کے سامان کو لاد لینا یا خود اس کو بیٹھا لینا، یہ صدقہ ہے۔ او ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ، اس کے سامان کو اپنی سواری پر رکھ لینا صدقہ ہے۔ کلمہ طیبہ، اچھی بات کسی سے کر لینا، یہ صدقہ ہے۔ اور ہر وہ قدم صدقہ ہے جو بندہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے، نماز مسجد جانے کے لیے آدمی جتنے بھی قدم اٹھاتا ہے سب صدقہ ہے۔ وہ تمیت الاذی عن الطریق صدقہ ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اب دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی معروف روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی ہر نیکی صدقہ ہے، صدقہ کا اجر و ثواب بہت عظیم ہے۔ انسان کو اللہ تعالی نے 360 جوڑ اس کے جسم کے اندر رکھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی حدیث کے اندر اس دور میں بتایا جب انسانیت نے ترقی نہیں کیا تھا۔ آپ غور کیجئے، میڈیکل سائنس نہیں تھی کہ جو انسان میں کتنی ہڈیاں ہیں وہ بتا سکے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وحی کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں، اس کی بنیاد پر یہ حدیث خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر شہادت ہے، گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات بتائی جسے آج دنیا تسلیم کرتی ہے۔ ایسے ہی بدن کی ہڈیاں اور جوڑ صحیح سالم صبح کو انسان پیدا ہوتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اگر یہ جوڑ اکڑ جائے، آپ دیکھیے یہ جوڑ کا، ہڈیوں کا، ہاتھ کا، ہتھیلیوں کا، پیر کا مڑنا، یہ بڑی عظیم ترین نعمت ہے جو لوگ
اس مرض میں، اس بیماری میں یا بڑھاپے کی وجہ سے جو اس چیز کا شکار ہوتے ہیں، یا تھوڑا سا ان کی ہڈیوں میں، اس کے مڑن میں تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو نیند دی، اور پھر اس کے بعد ایک بندہ صبح بیدار ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں صحیح سالم ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اللہ کو سے قریب کرنے والی چیزیں ہیں۔ ایسے ہی دیکھیں، یہ سوشل ورک، رفاہی کام، سماجی کام، کسی آدمی کو، آپ بائک سے جا رہے ہیں، کسی آدمی کو بیٹھا لیا، دیکھنے میں بظاہر معمولی سی چیز ہے لیکن بہت بڑی نیکی ہے دوستو۔ ایک آدمی سامان نہیں اٹھا پا رہا تھا، آپ نے ہاتھ لگا دیا، یا آپ کسی گاڑی میں ہیں، آپ نے رکھ لیا، معمولی چیز نہیں ہے بھائیو، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ایسی نیکی کمانے کا ذریعہ اور راستہ خود انسان کو تلاش کرنا چاہیے۔ کتنا عظیم کام ہے یہ، تعین الرجل فی دابتہ، کہ آدمی اپنے جانور کے ذریعہ سے انسان کسی کی مدد کرے، حتیٰ کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اتنی بڑی نیکی ہے کہ ایک آدمی اس کی وجہ سے جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس حدیث میں بہت ہی اہم ترین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں 27ویں روایت۔ نیکی اور گناہ کی پہچان پر مشتمل ہے یہ حدیث۔ اس حدیث کے راوی نواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، عن البر والاسم، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ بڑا اہم ترین سوال اللہ کے نبی سے دریافت کیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی بتائیے نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، البر حسن الخلق، اچھے اخلاق، بہترین اخلاق، اخلاق حسنہ، یہ سب سے عظیم ترین نیکی ہے۔ اور گناہ ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹکے، کرنے سے پہلے، کرنے وقت، کرنے کے بعد جو کام وہ تمہارے دل میں کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم ناپسند کرو کہ کوئی آدمی اس کو جان نہ پائے، کوئی آدمی اس پر مطلع نہ ہونے پائے، اس کو چھپاتے پھرو تم جو ہے۔ یہ بہت بڑا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انسان اگر دل سے فتویٰ پوچھے تو آپ دیکھیں کہ ایسی بہت ساری اخلاقی چیزوں میں یہ دل خود رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل ہر آدمی کا دل مفتی ہے اور جو کچھ چاہیں اپنے دل سے پوچھ لیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ برائیوں کا تعلق، برائیوں کا اثر جو دل پر طاری ہوتا ہے، دل بہت ساری چیزوں میں رہنمائی کر دیتا ہے کہ واقعی یہ چیز بری ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اور اسے ہی وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، جئت تسألنی عن البر والاسم، کہ میں نیکی اور برائی کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھوں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اے وابصہ، تم اس لیے آئے ہو کہ نیکی اور برائی کے بارے میں تم مجھ سے پوچھو؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی۔ تو کہا، یا وابصہ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو، تمہارا دل سب سے بڑا مفتی ہے، یہ بتا دے گا ایسے معاملات میں، گناہوں کی چیزوں میں۔ اور البر مطمئن الیہ القلب، نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ واطمأنت الیہ النفس، آدمی اس نیکی کے کرنے کے بعد سکون اور راحت محسوس کرتا ہے۔ والاسم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر، اور برائی وہ ہے جو نفس میں گھٹن کو پیدا کرتی ہے، برائی کر کے انسان چھپاتا ہے اسے، سینے میں وہ چیز تردد بار بار کھٹکتی ہے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ تمہیں اس بارے میں فتویٰ دیتے ہوں، وَأَفْتَوْكَ، اور تم اپنے آپ کو جو ہے اس پر مطمئن سمجھتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ برائی
یہ دل میں کھٹکتی ہے۔ صحیح الترغیب کی حسن لغیرہ روایت ہے یہ۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں بر تمام قسم کی نیکیوں کو شامل ہے، ہر طرح کی بھلائی خیر بندوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ کی جانے والی ہر بھلائی کو شامل ہے، اور گناہ کا پیمانہ یہ ہے کہ اسے دل میں تنگی محسوس ہو۔ تو یہ حدیث ایک بنیاد ہے شریعت کی، بہت بنیادی اصول دے رہی ہے کہ انسان بہت سی بنیادی چیزوں کو خود سمجھ جاتا ہے۔ کسی عمل کے مباح و جائز ہونے کی شرعی دلیل ہو تو دل مطمئن ہو یا نہ ہو۔ یہ بھی اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، جاننا چاہیے کہ اگر شریعت میں کسی عمل کے مباح ہونے پر جائز ہونے پر دلیل موجود ہے تو ہمارا دل مطمئن ہو یا نہ ہو چیز جائز ہے، اور جو چیز حرام ہے حرام ہے، چاہے دل مطمئن ہو یا نہ ہو۔ تو بہرحال اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو بہت بنیادی تعلیم ملتی ہے۔ ہم اور آپ اس حدیث سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ایسے ہی آئیے ہم دیکھتے ہیں 28ویں حدیث۔ یہ حدیث بھی بہت پیاری روایت ہے۔ حضرت ابو نجیح ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی معروف روایت ہے، اور بار بار ہم اس حدیث کو سنتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد بڑا ہی بلیغ ترین خطبہ اور نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کہتے ہیں کہ اس واعظ کو سن کر کے ہمارے دل کانپ اٹھے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کأنہا موعدۃ مؤدع فاوصنا، اللہ کے نبی یہ تو ایسی واعظ ہے، ایسی نصیحت ہے کہ گویا الوداعی نصیحت ہو، اس لیے آپ ہمیں وصیت کیجئے، آپ ہمیں کسی ایسی بات کی وصیت فرمائیے۔ ہمارے دل نرم ہے، ہمارے آپ کی واعظ نے دلوں کو نرم کر دیا ہے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے نبی فرمایا میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ تھا کہ آپ عموماً اکثر موقعوں پر اپنے آپ کو بھی اور صحابہ کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتے تھے، اور آپ بتاتے تھے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ وصیت، یہ نصیحت ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی ایسے ہی اللہ سے خوف کھانے والے، ڈرنے والے۔ والسمع والطاعہ، اور زندگی میں دینی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے سمع و طاعت۔ ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہی بات مانی جائے، آپ اپنے اندر یہ خوگر پیدا کریں، اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں سمع و طاعت کا۔ تمہارے اوپر تأمر علیکم عبد حبشی، کوئی حبشی غلام اگر تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے آگے آنے والے فتنوں کی پیشین گوئی فرمائی کہ تم میں سے جو شخص بھی زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اس لیے تم اس اختلاف سے بچنے کے لیے میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو، ان کی سنت کو لازم پکڑو جو ہدایت پر ہے، اور اس سے چمٹ جاؤ، اپنے آپ کو بدعتوں سے بچاؤ۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت، ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں اور آپ کو، بہت بنیادی روایت ہے یہ اصول، یہ حدیث ایک اصول اور پیمانہ دیتی ہے ایمانی زندگی کا، دینی زندگی کا۔ راوی حدیث ارباز ابن ساریہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں، اہل صفہ میں سے ہیں، اور بہت زیادہ عابد و زاہد، رونے والے، گڑگڑانے والے اللہ کی عبادت و بندگی میں۔ یہ شام کے علاقے میں ہمس میں انہوں نے جو ہے اپنا سکونت اختیار کی تھی، اور اسی طریقے سے شام میں ان کی وفات ہوئی 75 75 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور ایک تابعین کی ایک جماعت، شامی تابعین کی ایک جماعت نے جو ہے ان سے روایت کیا ہے۔
آپ دیکھیں اس حدیث میں 4 اہم صفتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کی، سمع و طاعت، اور اسی طریقے سے سنت سے چمٹ جانا، مضبوطی سے تھام لینا سنتوں کو، اس کی اہمیت کو سمجھنا کہ سنت کا وقار کیا ہے، سنت کی حیثیت کیا ہے، اور بدعتوں سے دور رہنا۔ آپ دیکھیں واعظ، تذکیر، نصیحت، یہ تبلیغ دین کا ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن آج ہماری تبلیغ کا، تقریر کا جو انداز ہے وہ نصیحت سے زیادہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ یا لوگوں کو خوش کرنے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ ایک آدمی جو ہے تقریر میں وہ طریقہ، وہ اسلوب اختیار کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تاثیر مرتب ہوتی ہے انسان کی زندگی پر۔ ایسے ہی آپ دیکھیں خوف زدہ ہونا، آنسو بہانا دلوں کے نرمی کی دلیل ہے۔ جب دل سخت ہوتے ہیں آدمی کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا۔ جنت و جہنم کا ذکر ہوتا، صحابہ کرام کی آہو بکا شروع ہو جاتی، گونجنے لگتی مجلس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت، ان کے طریقے کو لازم پکڑنے کی تعلیم دی ہے، اور وہ مہدیین کی شرط اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ جوڑی ہے کہ سب خلفائے راشدین، چاروں خلفاء، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، یہ سب ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور اسی ترتیب سے خلافت ہے۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہیں۔ شیعہ اور روافض کا تعامل اور طرز عمل یہ اس حدیث کے عین خلاف ہے۔ اسی لیے، اور ایک اور چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اس حدیث کے اندر کہ مہدیین سب کے سب ہدایت پر ہیں، اور ہدایت پر ہونا یہ حق ہونے کی دلیل ہے کہ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق حق پر تھے، حضرت عمر فاروق حق پر تھے، تبھی وہ ہدایت پر ہیں، ورنہ حق پر نہیں ہے تو ہدایت کیسے ان کو میسر ہوگی؟ تو یہ چیز ہمیں جاننا چاہیے۔ ایسے ہی سمع و طاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی امر، ہمارا کوئی حاکم ہو، رہبر ہو، اسلامی خلافت میں گورنر ہے، حاکم ہے، اس کی سمع و طاعت، اطاعت و پیروی کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ اور ایسے ہی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں اسلامی خلافت نہیں ہے، ہمارا اسلامی خلیفہ نہیں ہے، امیر نہیں ہے، تو جو انتظامی امیر ہوتا ہے تنظیمی طور پر کسی جماعت کا، کسی سسٹم کا، کسی نظام کا، دینی نظام کا، صحیح عقید و منہج کی پاسداری کا، پاسبانی کا، تو اس امیر کی اطاعت کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ دوستو، آج ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارا کالج یونیورسٹیوں کا طبقہ، ہمارے متجددین آزاد رہ کر کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت کی زندگی رحمت ہے، اور اجتماعیت کے ساتھ جڑنا، اجتماعی نظام کو قوت پہنچانا، اس کے ساتھ جڑ کر زندگی بسر کرنا، یہی اصل ہے شریعت کے اندر۔ اور وقتی طور پر اگر ہمارا کوئی امیر ہے، کسی جماعت کا ذمہ دار ہے، جمعیت کا ذمہ دار ہے، کسی سسٹم کا ذمہ دار ہے، تو اس کی اطاعت اور پیروی بھی ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اگر 3 لوگ ہیں تو ان کا امیر ہونا چاہیے، اور آپ غور کریں اس حدیث پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے امیر کو، جو وقتی امیر ہے، اس امیر کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ تو بتائیے کہ اگر کسی جماعت کا امیر ہے، جیسے جمعیت اہل حدیث کا اگر کوئی ناظم ہے، کوئی امیر ہے، تو اس کی اطاعت بھی ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ حدیث بہت بنیادی مسائل کو بیان کرتی ہے، اور ایک آدمی کو عمراء اور خلفاء کے تعلق سے اسی میں علماء کی اطاعت و پیروی بھی داخل ہے۔
کہ علماء یہ ہمارے رہبر ہیں، دینی قائد ہیں۔ آج تو علماء کی دھجیاں اڑانا، علماء کے تعلق سے گستاخیاں کرنا، علماء کی شان میں جو چاہے وہ بکنا، وہ بولنا آسان ہو گیا سوشل میڈیا پر۔ آپ دیکھیں ایسے ایسے لوگ جن کی زندگیاں، نیکیاں، اعمال یہ علماء کے خدمات کا آدھا حصہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ غور کریں ایسے ٹپڑی اور ایسے کمنٹ کرتے ہیں، لگتا ہے ان سے بڑا عابد و زاہد انسان، ان سے بڑا دین کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ آپ اللہ کے لیے، اللہ سے ڈریے، اللہ کے لیے خوش فہمیوں میں مبتلا مت رہیے۔ اس لیے علماء کی عزت، علماء کا احترام بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ ایسے ہی تفرقہ بازی سے اجتناب کرنا، فتنوں سے بچنا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں 29ویں حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر خیر کے بہت سارے دروازے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اللہ کے نبی ایسا عمل بتا دے کہ اللہ مجھے جنت سے قریب کر دے، جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ آپ دیکھیں کتنا پیارا سوال ہے۔ یہی سوال، اسی طرح کا سوال صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی لقد سألت عن عظیم، بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے معاذ تم نے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لیکن یہ اسی کے لیے آسان ہے جس کو اللہ توفیق دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے۔ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بنیاد ہے، اساس ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اگر طاقت رکھتے ہو۔ الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کو نہ بتاؤں؟ الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ والصدقہ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتی ہے جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور آدمی کا رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اللہ کے نبی نے پھر اس پر قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ رات میں قیام اللیل کرنا بہت بڑی نیکی کا عمل ہے۔ جب اللہ رب العزت سمائے دنیا پر ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، بڑی عظیم خوبی ہے جو آج ہمارے سماج سے اڑ گئی، تہجد کی پابندی، تہجد کی نماز کی ادائیگی، قیام اللیل، یہ سلف کا ایک بنیادی وتیرہ اور ان کی عادت ہوا کرتی تھی۔ آج مسلم سماج اس سے خالی ہو گیا۔ ہماری خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یہ سلف کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں دأب الصالحین، صالحین کا ایک طریقہ تھا، عادت تھی ان کی۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث، اس قیام اللیل کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ سجدہ کی 16-17 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کی کوہان اور اس کی چوٹی کیا ہے، یہ میں اس کو خبر نہ دوں؟ قلت بلی یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا رأس الامر الاسلام، دین کی اصل اسلام ہے، اطاعت و فرما برداری کرنا، اور عمودہ الصلاۃ، اس کے کھمبے نماز ہیں، وذروۃ سنامہ، اور اس کی چوٹی، کوہان کی چوٹی جو ہے، بلندی اس کی، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں ان سب کی اصل تمہیں نہ بتا دوں؟ قلت بلی یا رسول اللہ، ضرور اللہ کے نبی۔ تو آپ نے اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور کہا سکلت کا ام کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے،
وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ آدھے منہ جہنم کے اندر اپنی اسی زبان کی وجہ سے، اسی زبان کی زیادتیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بہت اہم ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے صحیح حدیث کے صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت اہم ترین چیز بتائی ہے۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے، اسلام کی چوٹی کیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے ہمیں خبردار کیا۔ اور اس میں ایک بات اور دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی نے خود قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی دلیل کا سب سے پہلا مصدر قرآن مجید ہے، ماخذ ہے قرآن مجید، اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت۔ یہ دلیل ہے میرے بھائیو، کہ اس سے دلیل ہونی چاہیے تبھی وہ دین کا حصہ بنے گا۔ کسی ایرے گہرے کسی بھی شخص کی کوئی رائے، کوئی قیاس، کوئی ذاتی فلسفہ یہ دین کا حصہ نہیں ہوتی۔ دین بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے کلام کا حصہ ہو، اللہ کے کلام سے مستنبت ہو، حدیث رسول سے مستنبت ہو، اجماع امت، امت کا اجماع ہو، امت کے علماء کا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی تعلیم دیا۔ قولی طور پر تعلیم دینے کے ساتھ اپنے ہاتھ سے زبان کو پکڑا لیں، اخذ، اپنی زبان کو پکڑ کر کہا معاذ یہ زبان بڑی مضر چیز ہے، بڑی خیر بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے لیکن بڑا نقصان ہے اس کے اندر اگر تم اس کو کنٹرول میں نہیں رکھو گے۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے اوپر کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو۔ کف علیک ھذا، اس کو روکے رکھو، اس لیے کہ اگر تم اس کو آزاد چھوڑ دو گے تو لوگوں کی عزتیں، لوگوں کے آبرو، لوگوں کے مومنین کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی، محفوظ نہیں رہیں گی۔ غیبت، چغلخوری، بد اخلاقی، جھوٹی گواہی، یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام کے سوالات عموماً علم، حکمت، عمل، دانائی، فراست ایسی چیزوں پر مبنی ہوا کرتے تھے، اور یہی چیز اصل ہے انسان کے لیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں تیسری حدیث۔ تیسری حدیث یہ حدود کے باب میں ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود، تعزیرات، اور یہ حدیث امام نووی رحمہ اللہ نے الاربعین النوویہ کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ، جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں اس لیے اس کو ضائع نہ کرو، اللہ کے فرائض کو ضائع نہ کرو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ نے حدود متعین کیے ہیں اس کے لیے اس کے حدود سے نہ پھلانگو۔ وحرم اشیاء، اور کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، فلا تنتہکوها، تو اس حرام کو پامال نہ کرو، اس کی حدوں کو نہ توڑو۔ وسکت عن اشیاء رحمتا لکم، کچھ چیزوں سے اللہ تعالی نے سکوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اسے بیان نہیں کیا ہے، اس میں کوئی نسیان نہیں ہے کہ بھول چوک کی بنا پر نہیں۔ فلا تبحثوا عنہا، تو ایسی چیزوں میں کھود کرید نہ کرو بلا وجہ کی چیزوں میں۔ یہ بہت پیاری روایت ہے، معنوی طور پر اگرچہ آپ دیکھیں امام دارقطنی اور امام نووی نے اسے حسن کہا ہے، لیکن اس کے درمیان انقطاع ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے غایۃ المرام میں، تنبیہ القاری میں، ریاض الصالحین کی تحقیق میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، اور یہی راجح بھی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث دینی مسائل کی ایک عظیم بنیاد ہے۔ احکام شریعت کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: فرائض، محارم،
حدود اور اللہ نے جس سے سکوت کر لیا ہے، سکوت فرما لیا ہے، خاموشی اختیار کر لی ہے، نہیں بیان کیا ہے۔ فرائض کی پابندی انتہائی اہم ہے دوستو، اس کے بغیر نہ ہمارا اسلام رہ جاتا ہے اور نہ ہی اس کے بغیر اسلامی زندگی کا کوئی تصور رہ جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ میں خوش ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلامی نسبت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کے حقوق اور فرائض ہماری زندگی میں نہیں ہے تو یقین جانیے کہ دین سے نسبت کھوکھلی ہے، اور اللہ کے یہاں جو پیمانہ ہے کامیابی کا، ہم اس میں ناکام اور نامراد ہیں۔ تو فرائض یہ بہت اہم ہے۔ فرض و واجب ایک ہی ہے، فرض فرائض اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیے ہیں وہی چیز فرض ہے، وہی واجب ہے۔ بعض علماء نے اس میں فرض کیا ہے کہ فرض وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہو، واجب وہ ہے جو حدیث سے ثابت ہو۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو واجب ہے وہی فرض ہے۔ یہ علماء نے اس چیز کو، بعض فقہاء نے اس میں فرق کیا ہے، لیکن بہرحال درست بات یہی ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی تفریق نہیں ہے۔ اس معنی کی بعد صحیح روایتیں موجود ہیں۔ ما حل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فہو حرام، جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، جو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں 31ویں حدیث جو زہد تقوی کے حقیقی ثمرات پر مشتمل ہے۔ ابو العباس سعد بن سہل الساعدی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس، اللہ کے نبی ایسا عمل مجھے بتا دیں کہ اگر میں اس کو انجام دوں تو اللہ رب العالمین بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندے لوگ بھی مجھے محبت کریں، میں ان کے درمیان لیے محبوب ہو جاؤں، ان کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہو جاؤں۔ فقال، آپ نے بہت بڑی بات بیان فرمائی، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عندک عند الناس یحبک الناس، کہ تو دنیا سے بے نیازی اختیار کر لے، اللہ کے نزدیک محبوب ہو جائے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے بے نیاز ہو جا تو لوگوں کے نزدیک محبوب ہو جائے گا۔ یہ روایت ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ مدنی صحابی ہیں، اور جو ہے وفات نبوی کے وقت ان کی عمر بہت کم تھی، 15 برس ان کی عمر تھی، اسی لیے 91 ہجری 91 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ مدینہ کے آخری صحابی ہیں، مدینہ میں وفات پانے والے آخری صحابی رسول ہیں، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، یہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ازہد فی الدنیا، بے رغبتی اختیار کر لو دنیا سے، بس ضرورت کی چیزیں لے لو جو تمہارے قوت لا یموت، اتنی سی چیز کہ جو تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہو۔ اور یہ اعلیٰ قسم کی ورع ہے، اعلیٰ قسم کی زہد، اعلیٰ قسم کا تقوی ہے میرے بھائیو، ترک ما یضر من امور الدنیا۔ اسی لیے ورع کہتے ہیں کہ ترک ما یضر من امور الدنیا، دنیا کے معاملات میں جو چیز نقصان دہ ہے اس کو چھوڑ دو، اور زہد کہتے ہیں ترک ما لا ینفع فی الآخرہ، آخرت میں جو چیز نفع بخش نہ ہو اس کو چھوڑ دینا، یہ زہد کہلاتا ہے۔ اب آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا زہد، ورع، عفت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کر لینا۔ یہاں مراد وہ نہیں ہے کہ آدمی اچھا کپڑا نہ پہنے، آدمی اچھا کھائے نہ، اچھا سواری اختیار نہ کرے، اچھا گھر نہ اختیار کرے، یہ مراد نہیں ہے دوستو۔
اللہ نے جس شخص کو جو حیثیت دی ہے اس حیثیت میں رہ کر کے اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے اللہ رب العزت کی تعلیمات اور حدود احکام کے مطابق انسان کا زندگی بسر کرنا. آخرت کے بالمقابل دنیا کی حیثیت کچھ نہیں ہے دوستو. اور اسی لیے انسان ایک مومن کے نزدیک اصل مطمح نظر، اصل بنیاد اور اصل مقصود آخرت کی زندگی ہے. لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. ایک کوڑے رکھنے کی جگہ جنت میں مل جانا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی دونوں رکعتیں دنیا اور آخرت سے بہتر ہیں. اللہ اکبر. اور لوگوں کے نزدیک محبت حاصل کرنا، محبوب بننے کا فلسفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. وَزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ. آدمی کے پاس کیا ہے؟ بڑا دولت مند آدمی ہے لیکن اس کی دولت اس کے لیے ہے. بڑا طاقتور آدمی ہے، بڑا عہدہ و منصب والا آدمی ہے، لیکن ایک آدمی کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقات نہیں ہے کہ جس کو دیکھا ہاتھ پھیلا دیا، کسی کے سامنے گڑگڑانے لگا، اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پاس جو ہے بے نیازی اختیار کر لو. اللہ نے اگر تمہیں اتنا دے رکھا ہے، ضرورت نہیں ہے تمہیں سوال کرنے کی، ہاتھ پھیلانے کی. بڑی پیاری روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت بنیادی چیز ذکر کی ہے. ایسے ہی 32 نمبر کی روایت 32، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات بیان فرمائی. ابو سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ، جو اپنی کنیت سے معروف ہے ابو سعید الخدری، کہتے ہیں لا ضرر ولا ضرار. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ انتقام کی صورت میں کسی کو نقصان پہنچاؤ. لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ ابتدائی طور پر ایسے ہی، اور نہ ہی انتقامی طور پر کسی کو نقصان پہنچاؤ. بڑی پیاری روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ یوں ہی کسی کی گاڑی کھڑی ہے، آدمی نے سیٹ پھاڑ دیا، یہ ضرر ہے. سخت قسم کی بد اخلاقی ہے. یہ جا رہا ہے، بلڈنگ کے نیچے گاڑی کھڑی ہے، جھانکی سے جو ہے گاڑی پر تھوک دیا، کسی آدمی کو گالی دے دیا، کسی کو مار دیا. یہ ضرر، نقصان پہنچانا، یہ حدیث اصل ہے معاملات کے اندر، بیع و شرع کے اندر، خرید و فروخت میں، لین دین میں، شادی بیاہ میں، نکاح میں، طلاق میں، خلا میں. شریعت کے تمام احکامات و مسائل میں یہ بہت بنیادی حدیث ہے کہ لا ضرر ولا ضرار. اسی لیے فقہا نے اس کو بطور اصول کے ذکر کیا ہے. فقہ کا ایک اصول ہے کہ وصایا میں ایک آدمی کسی کو نہ نقصان پہنچائے اور نہ نقصان اٹھائے، نہ اصلاً آدمی کسی کو. جیسے آپ دیکھیں جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، عورتوں کو طلاق دیتے، جب اس کی عدت ختم ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے. اور اس طرح سے عورتوں کو بڑی اذیت دیتے، بڑی تکلیف پہنچاتے تھے کہ نہ انہیں پوری طرح سے بساتے تھے اور نہ انہیں پوری طرح سے آزاد کرتے تھے. اللہ رب العزت کی غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس دین میں طلاق کی 3 طلاق کی حد متعین کر دیا کہ اگر تیسری بار ایسا کرو گے تو ہمیشہ کے لیے بیوی تمہاری نکاح سے خارج ہو جائے گی، تمہارے نکاح سے نکل جائے گی.
کیونکہ یہ ضرر پہنچانے کا ایک طریقہ تھا جس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ آج بھی سماج کے اندر آپ دیکھیں کتنے ایسے بے غیرت جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں اپنا دوسرا نکاح کر لیا ہے، اور وہ عورت جو خلا لینا چاہتی ہے اس کو طلاق دینا نہیں چاہتا، اس کو آزاد کرنا نہیں چاہتا، ذاتی دشمنی کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر، حقد و حسد کی بنیاد پر، انتقامی جذبے کی بنیاد پر۔ آج سماج میں ایسی کتنی ایسی عورتیں ہیں جس کو ایک آدمی نہ تو رکھ رہا ہے، نہ بسا رہا ہے اس کی زندگی کو، نہ آزاد کر رہا ہے، نہ خرچے دے رہا ہے، بوجھ اٹھا رہا ہے، نہ اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے، اور نہ اس کو آزاد کر رہا ہے کہ کہیں اور وہ اپنی زندگی بسا لے۔ اللہ کے ہاں بڑا سخت گرفت ہونے والا ہے اس معاملے پر۔ اس لیے یہ ضرار ہے، یہ ضرر ہے، یہ نقصان پہنچانے کا ایک عمل ہے۔ تکلیف دینا انتہائی قسم کی، ایسے ہی زندگی کے تمام معاملات اور مسائل میں اس حدیث کو رکھ کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال بہت بنیادی حدیثیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدیثوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔